بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہماری یہی دعا ہے، اللہ آپ سب کو ایمان کے اوپر سلامت رکھے، کیونکہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تندرستی ہے، جسے محاورہ بھی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، کیونکہ بندہ تندرست ہے تو تب ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت بھی تب کرے گا جب وہ تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، ورنہ اللہ کی عبادت کرنے سے بھی عاجز ہے وہ۔ تو یہ دعا ہے، اللہ ایمان پہ آپ کو قائم اور دائم رکھے، اور خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، اسلام پہ اور ایمان پہ قائم دائم ہو، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اور اللہ آپ کو صحت اور تندرستی بھی دے۔ اب بیماریاں تو ہیں پھر بھی، اور اب تو کچھ زیادہ ہی ہیں بنسبت پہلے کے۔ جو لوگوں کی صحتیں ہوا کرتی تھیں، جو طاقتیں ہوا کرتی تھیں، اب وہ نہیں ہیں۔ پہلے لوگ پیدل بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اب تو 5 منٹ کا بھی راستہ ہو تو کہتے ہیں گاڑی پہ ہی جائیں گے۔ چلنا تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، تو صحت کیسے ہو؟ ہر وقت بیٹھے ہی رہیں، صبح جلدی اٹھے نہیں، سیر و تفریح نہیں کریں، گھومے پھرے نہیں، چلے پھرے نہیں، تو بیماریاں تو ہونی ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں، فصلوں کے اوپر جتنی بھی ادویات اب استعمال ہوتی ہیں، فصل کی پیدائش سے لے کر اس کی کٹائی تک، پہلے ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ساری زہریلی چیزیں ہیں، وہ سارا اثر ہمارے جسموں کے اندر ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے بیماریاں حد سے زیادہ ہو گئی ہیں، ہسپتالوں میں جاؤ تو بھرے ہوئے ہیں، کسی عامل کے پاس جاؤ تو وہ لائن لگی ہوئی ہے ان کے پاس بھی۔ بیماریاں ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں دوائیوں کے اندر بھی شفا نہیں ہے، اور کچھ تو کہتے ہیں دوائیاں بھی 2 نمبر ہیں۔ ان پریشانیوں میں لوگ ہیں، اور یہ جتنی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں بھی سچ، ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، یہ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا لوگ کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہو پھر تو کوئی کسی کو جینے ہی نہ دے۔ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے وہم اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے تو استغفار ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس دوائی کے اندر بھی شفا ہو جو ہم اپنے مریض کو کھلا رہے ہیں، بھائی شفا کس نے پیدا کرنی ہے؟ اللہ نے۔ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، اور درد بہت ہی شدت اختیار کر گیا۔
اللہ سے درخواست کی، دعا مانگی، فریاد کی اللہ سے، یا اللہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں کیا کروں؟ جبرائیل امین آئے، حکم دیا کہ اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے پتے لاؤ، ان کو گھوٹ کر رگڑ کر ان کا جوس نکال کے وہ پیو، اللہ شفا دے دے گا۔ ایسا ہی کیا، وہ پتے لائے، ان کو پیسا اور ان کا وہ رس نکال کے وہ پیا، فوراً ٹھیک ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد، 2 یا 2.5 سال کے بعد پھر پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ آپ دل میں سوچا وہ دوائی تو بڑی زبردست تھی، وہ جو میں نے پتوں کا رس نکال کر پیا تھا ایک دم اس سے فائدہ ہو گیا تھا، اب تو پوچھنے کی کسی سے ضرورت ہی نہیں، سیدھے گئے، وہ پتے لائے، ان کا وہ رس نکالا، اور جب پیا تو پیٹ میں اور زیادہ درد ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی، پریشان ہو گئے، سوچنے لگے یہ کیا ہوا؟ اسی رس سے، اسی عرق سے جو پتوں کا نکالا تھا، پہلے مجھے فائدہ ہو گیا تھا، اب بجائے فائدے کے تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ پھر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، میرے کلیم، ان پتوں کے اندر شفا نہیں ہے، پہلے ہم نے ان میں شفا ڈال دی تھی، اب ان سے ہم نے شفا نکال لی ہے۔ اسی طرح دوائیوں کے اندر بھی یہی ہے، شفا اللہ ڈالتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ دوائی میں یا کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی حکیم اور طبیب شفا نہیں دے سکتا، یہ علاج سنت ہے، علاج کروانے کا حکم ہے، لیکن اس میں شفا اللہ ڈالتا ہے۔ بندہ دعا بھی کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لاتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، پھر اللہ سے بندہ درخواست کرتا ہے یا اللہ اب شفا تو نے مجھے دینی۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے ڈاکٹر تو مجھے شفا دے دے، اے دوائی تو مجھے شفا دے دے، نہیں، اللہ سے درخواست بندہ کرتا ہے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ اس دوائی کے اندر جو ہم مریض کو کھلا رہے ہیں اس میں شفا آ جائے، نقصان والی صفت اس سے نکل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی سے کہا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا سمدو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اس دوائی کے اوپر جو مریض کو کھلا رہے ہیں دم کر دینا ہے۔ وہ کھانے والی گولیاں ہیں، کیپسول ہیں، کوئی سیرپ ہے، شربت ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کے اوپر آپ دم کر دیں، اور ساتھ پانی بھی رکھیں، پانی پر بھی دم کر دیں، مریض پر بھی دم کر دیں۔ دوائی تو آپ نے وقت پر کھلانی ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ جب بھی آپ نے دوائی کھلانی ہے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ یا سمدو پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 دفعہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ دوائی پہ بھی دم کریں، مریض پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کریں۔ پانی تو اسے وقفے کے بعد پلاتے رہیں، دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پلاتے رہیں، جب تک وہ میڈیسن کھا رہا ہے اسی ترتیب سے آپ دم کرتے رہیں۔ دن میں 2 دفعہ کھاتا ہے تو 2 دفعہ دم کریں، 3 مرتبہ کھاتا ہے تو 3 مرتبہ دم کریں، 4 مرتبہ اگر کوئی دوائی کھاتا ہے تو 4 مرتبہ اسی طرح دم کریں۔ انشاءاللہ اس دوائی کے اندر اللہ شفا پیدا کر دیں گے، وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بڑا مجرب
بڑا طاقتور، بہت ہی فائدے والا، نفع بخش عمل ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کے گھروں میں کوئی بھی بیمار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اوپر یہ وظیفہ آپ پڑھ کے دم کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔